بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اعظم ورک ایک بار پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے پروگرام ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہوں. جیسا کہ ہمارے پروگرام کا تھیم ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے کنسلٹنٹ کو ایک ایسی فیلڈ سے اٹیچ کنسلٹنٹ کو مدعو کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک وہ بھرپور انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کر سکیں جس کے بارے میں ہمارے دور دراز علاقوں میں بسنے والے وہ خواتین و حضرات جن تک رسائی صحت جو ہے ممکن نہیں ہے ان تک ہم اپنے پروگرام کے توسط سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے وہ بھرپور انفارمیشن مل سکے جس کے ذریعے سے وہ اپنے گرد یا اپنے اڑوس پڑوس میں پھیلی ہوئی وہ بیماریاں جو کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی معمولی سی انٹرونشن کی وجہ سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے بندہ، لیکن یہ کہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے اپنے آپ کو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے یا موت کو گلے لگا لیتا ہے. تو ان سے بچنے کے لیے یا ان چیزوں کی انفارمیشن دینے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کے اندر ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے کنسلٹنٹ کو ایک نئے ڈاکٹر کو مدعو کروں اور اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں تک جو ہے بھرپور انفارمیشن پہنچاؤں. تو آج بھی ہمارے اس پروگرام کی کڑی اور اسی کی ایک آگے سلسلہ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی گریجویٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید میڈیکل کالج کے ساتھ ان کی ایفیلیشن رہی شعبہ ٹیچنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے حال ہی میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹریز جو کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ علاقوں کے اندر پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی اس کو جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر رانی مدھا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا آپ کے شو میں لوگوں کے جو ہے وہ نالج بڑھانے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے پروگرام کے انٹرو میں سنا ہوگا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں تک جو ہے وہ بھرپور انفارمیشن پہنچا سکوں. آج تک میرے تمام شوز کے اندر ڈفرینٹ کنسلٹنٹس اور ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ ڈفرینٹ جو بھی ہماری پارٹ ہیں باڈی کے اس حوالے سے جو ہے ان کا تعلق تھا اور اپنے اپنے ڈفرینٹ شعبہ جات سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اس پہ بھرپور کوشش کی کہ لوگوں تک جو ہے وہ بھرپور انفارمیشن پہنچا سکیں. آپ کا تعلق ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ رہنے کے بعد آپ جو ڈاکٹر عیسیٰ لیب کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں، جی تو مجھے کچھ بتائیں گی کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جس طریقے سے کووڈ نے پچھلے 2-2.5 سال سے ہمارے ملک کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو وہاں پر جہاں پاکستان کی دوسری لیبارٹریز بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں، تو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری بھی جو ہے اپنا ایک اہم رول پلے کرتا ہوا دکھائی دے رہی ہے. کچھ بتائیں گی کہ آپ اس وقت کتنی برانچز پہ محیط ہیں اور کتنے علاقوں پر اس وقت جو ہے آپ کی سروسز دی جا رہی ہیں؟ جہاں تک سروسز کا جو ہے وہ تعلق ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ خاص کر اس دور میں جب کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میں نہیں کہوں گی کہ لیبس کا جو ہے وہ تعلق کسی بھی طریقے سے ڈاکٹر سے یا پھر جو ہے وہ شعبہ صحت سے الگ رہا ہے. ہاں، یہ کہنا کہ نامور لیبارٹریز میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ خدمات تو وہ شروع سے ہی انجام دیتی رہی ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے جو ہے کارکن، بٹ خاص کر کووڈ کے جو اس فیز میں جو جہاں ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا اور اس کے بعد جو ان لوگوں کو جو ہے سہولیات اس طریقے سے مہیا کرنا کہ لوگوں کے لیے ایک میں یہ بولوں گی کہ مخصوص طریقے سے تقریباً ہر ایریا میں جہاں پہ ان کی 40 سے زیادہ برانچز ہوں، کسی کے لیے یہ مشکل نہ ہو کہ اگر میں ایک ایریا سے یہاں پہ جو ہے وہ مشکل سے پہنچ پاؤں گا یا کیا. اس طریقے سے لوگوں تک پہنچنا اور باصلاحیت آسانی پہنچنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اس وقت پہ میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہے. اس کا میرے خیال سے بہت فرق پڑتا ہے جب لوگوں کو گھر کے پاس یا پھر بآسانی کوئی سہولت مہیا کی جاتی ہے، اس سے صحت پہ بھی، اور خاص کر جب کورونا کے فیز میں لوگوں کو گھر سے نکلنے میں تو ہم خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ جتنا ہو سکے غیر ضروری جو ہے وہ باہر نکلنا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری نے کافی حد تک بہت 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 بڑا میں بولوں گی کہ سہولیات ان کو مہیا کی ہیں. اس میں PCR ٹیسٹ آتا ہے،
اس میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا جو ان کا کیمپین چل رہا ہے، فری ویکسینیشن جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں. ان کے ہر سینٹر پہ جو ہے وہ آپ کو ویکسینیشن کے لیے، اور وہ بھی جو ہے جتنی ہماری اویلیبل جو ہے وہ ویکسینز ہیں، سائنو ویک، سائنو فارم، ان ساری قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ ان کے ڈوز جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ لوگ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جو کہ میرے اپنے خیال سے بہت بڑی ایک خدمت ہے جو عوام کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ فاسٹ ٹریک آپ لوگوں نے پچھلے دنوں کے مطلب جیسے ایئرپورٹس پہ جانے کے لیے باہر بیرون ملک سفر کرنے کے لیے بڑا پرابلم لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، تو اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی فاسٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا ہے؟ یہ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اگر تو لوگوں کے علم میں ہو تو جہاں تک بات آتی ہے، جب ٹریولنگ رک گئی تھی اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بیرون ملک جانے سے جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ ہماری ایئر لائنز نے ہی جو ہے وہ اسٹاپیج لگ گیا تھا، وہاں پہ جب شروع کیا گیا تھا تو یہ بہت ضروری تھا کہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ اسکرین ہو کے یا پھر جو ہے وہ PCR ٹیسٹ کے بعد ہی جو ہے وہ یہاں سے بھیجے جائے، بیکاز بیرون ملک وہ لوگ ہمارے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ لوگ ایسے ٹریول کریں. اب اس کے لیے ایک اسپیسیفک لیبارٹری اور آتھرائزڈ لیبارٹری کا ہونا بہت ضروری تھا، جہاں پہ نہ کہ صرف پاکستان میں لیکن آپ کے جو ہے وہ انٹرنیشنلی یو شوڈ بی ایکسیپٹیڈ کہ بھائی آپ کے جو ٹیسٹنگ ہے وہ اپروو کیا جائے. اس معاملے میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری نے، میں یہ کہوں گی کہ اپنا لوہا منوایا ہی ہے، نہ کہ صرف لوہا منوایا ہے. اگین وہی سروسز بہت آسانی اور بہت سہولت کے ساتھ لوگوں کو دینا. آئی وڈ سے اگین ان کی تقریباً ساری ہی برانچز پہ PCR ہوم سیمپلنگ کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے، جہاں پہ لوگ 48 گھنٹے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس سے پرائرلی ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو جو ہے وہ رپورٹس مل جاتی ہیں. اور کافی سارے میں مانتی ہوں کہ پیشنٹس ہیں جن کو ہم ڈیلی بیس پہ میں خود ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، اور باسہولت ان کے موبائل پہ جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور ان کو صرف ایک کلک کرنا ہوتا ہے اور رزلٹ ان کے سامنے ہوتے ہیں. اور پھر آگے ایئرپورٹ پہ بھی جو ہے وہ اگر جا کے اگر وہاں پہ بھی سہولیات جو ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا وہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں نے کیمپین لگایا ہوا ہے، وہاں بھی وہ سہولیات ریپڈ PCR کے لیے موجود ہیں جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے تحت جو ہے وہ ریکوائر کی گئی ہیں، جس میں میرے خیال سے صرف 2 ہی لیبارٹریز ہیں جن کو جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا تھا، ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ چکتئی. تو ڈاکٹر عیسیٰ از دی فرسٹ ٹو. اس وقت ایئرپورٹ پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شروع 2 لیبس نے کیا تھا، جس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ان 2 لیبس کا تھا، جس میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا نام تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بعض دفعہ جب نمبر آف رپورٹس بہت زیادہ ہو جائیں تو کوالٹی کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو جاتی؟ جہاں تک ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا سوال ہے، یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سوال اپنے آپ سے رہا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے اگر ایک چھوٹا سا بھی قدم لیا جائے تو اس کی اوتھینٹسٹی بہت معنی رکھتی ہے. ڈاکٹر عیسیٰ سے لیبارٹری سے ایسوسیٹ ہونے کا صرف جو ہے وہ وجہ یہ نہیں رہی ہے کہ بھئی جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں. اس کا بہت بڑا ایک وجہ میرے لیے یہ ہے کہ چیز کا اوتھینٹک ہونا بہت لازمی ہوتا ہے، اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کو ویریفائی کر کے ہی انسان جو ہے وہ آگے عوام کو، ایٹ لیسٹ میں اپنے ذاتی طریقے سے یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ اوتھینٹک چیز آگے جائے. تو اس میں آئی کین اشور یو کوالٹی میں یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ کمپرومائز، اس سے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپیریزن میں لا دیں، بیکاز دیر از ایوری تھنگ از اوپن دیئر. آپ کے پاس دوسری لیبس بھی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ باقی نامور لیبس ہیں. اگر کہیں کسی کو خدشہ ہے تو میں اگر خود بھی چاہوں تو میں کمپیئر کر سکتی ہوں، میں لیب وہاں سے بھی کروا کے کمپیئر کروں تو ریزلٹس وڈ اسپیک آؤٹ دیم سیلوز کہ ہم کہاں تک جو ہے وہ اوتھینٹسٹی کو جو ہے وہ معیار میں لاتے ہیں اس کو. ہیومن ریسورس، ٹرینڈ ہیومن ریسورس آپ لوگوں کو آسانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ جا کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر یا کراچی جیسے شہر کے اندر، کیونکہ ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ہاؤ یو ہائر دیز پیپل فرام ویئر؟
یا پاکستان کے اندر کوئی ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ ایسی ٹریننگز وغیرہ دی جا رہی ہوں؟ جہاں تک بات آتی ہے کرونا کی ٹیسٹنگ کی تو سیمپلنگ سے لے کے اگر ہم رزلٹ تک کی بات کریں تو سیمپلنگ کا جو طریقہ ہے، طریقہ کار یہ ایسا نہیں ہے کہ سواب لینا جو ہے وہ پہلی ہی بار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آج یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ٹی وی پہ دکھ رہا ہے کہ سواب لیا جا رہا ہے، ورنہ سواب جو ہے تھروٹ سواب لیا جاتے ہیں. ہم آپس میں ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ تھروٹ سوابز اور سواب جو ہے وہ لیب کا ایک نارمل پروسیجر رہا ہے. تو اس کے لیے نارمل ٹیکنیشین جو ہمارے لیبس کے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹریننگ ویسے ہی دی جاتی ہے ٹو بی. میں اس لیے یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ جو ہے ایک نیا وائرس، ہاں، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایک نئی چیز یہ آئی تھی جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ میں اسی اس بات کے پہ بارے میں اس حساب سے کوئی پریپریشن. دیکھیں میں اسی بات پہ آ رہی ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کووڈ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ سا بن گیا ہے. اگر کوئی اور وائرس بھی ہوتا، بالفرض اگر کسی کو تھروٹ انفیکشن بھی ہے تو سواب لینا اس کے لیے ہمارے لیے پہلے بھی نارمل پروسیجر تھا. ہم تھروٹ سوابز لیتے تھے، نیزل سوابز بھی ہر جگہ نہیں لیے جاتے تھے لیکن لیے جاتے تھے. تو ٹیکنیشینس کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے ہاؤ ٹو ٹیک دا سواب. ہم بات کر رہے ہیں سیمپلنگ سے رزلٹ تک کی. سواب لینے کے بعد جو ایرر، ہیومن ایرر آ سکتا ہے وہ سواب تک آ سکتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، وہاں ہمیں ٹرین کرنا پڑتا ہے. بٹ اگین دیٹ از اے پارٹ آف لرننگ وائل بینگ ٹیکنیشینز ان دا لیبز. دیٹ از اے پارٹ آف پروسیس. اچھا، دوسری یہ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے اس سیٹ اپ پہ، یہ جو آپ کے سیٹ اپس برانچز بنی ہوئی ہیں، اس پہ اسکریننگ کا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ لائک کوئی پیشنٹ وہ ان تمام سائن سمٹمس کے ساتھ اگر وہ آ جاتا ہے اپنا وہاں پہ ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو آپ لوگوں کے پاس وہ پورے ایس او پیز یا پی پیز وغیرہ سارے آپ فالو کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اپنا عملہ اس سے جو ہے افیکٹڈ ہو جائے؟ بالکل. لیب میں اس خاص کر کے کورونا کے لیے تو پھر سے میں ایک بار پھر بولوں گی کہ بہت احتیاط برتا جا رہا ہے. ورنہ لیبارٹریز کی یہ ایک نارمل پروٹوکالز میں رہا ہے کہ کسی بھی انفیکشنز کے لیے پہلے اپنے ہی جو ہے وہ اسٹاف کو بچایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ساری سہولیات مہیا کر کے ہی یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں، کیونکہ ایک مخصوص وقت تک پی سی آر عیسیٰ لیب نے شروع ہی نہیں کیا تھا. once to be started, it should be started with the protocol. It should be, and it has been started with the protocol. ٹھیک ہے. تو مجھے کچھ یہ جاننا ہے کہ کیا نام ہے، اس وقت آپ کے پاس تقریباً آپ لوگوں نے اس پورے دورانیے کے اندر کتنے ٹیسٹ کر لیے ہوں گے یا کتنے لوگ آپ سے مستفید ہوئے ہوں گے؟ میں صرف ایک برانچ میں اگر ڈیلی کے ٹرن اوور پہ بھی بات کروں گی کہ میری جاب کے ٹائمنگس کے اندر میں کتنے پیشنٹس دیکھتی ہوں گی پی سی آر کے لیے، تو آپ اس میں اگر میں کہہ دوں گی کہ بھائی ہمارے پاس 60 سے 70 لوگ ایک میرے جہاں میں صرف کام کر رہی ہوں وہاں آتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اگر دن کے حساب سے آ رہے ہیں، اور پھر اس میں 24 گھنٹوں میں اپنے کام کی جگہ پہ تو نہیں ہوں. اس وقت کتنی کراچی شہر میں کتنی برانچز آپ کی جو ہے نا اس وقت کام اٹ از لائک more than 40 40 سے زیادہ برانچز اوور آل پاکستان میں more than 40، اور کراچی میں ان کی 25 برانچز. تو ایسے لوگ جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جیسے حیدرآباد یا اندرون سندھ یا ان علاقوں کی طرف نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں، انٹیریئر سندھ میں آف کورس میں نے کہا کہ پاکستان اوور آل اکراس دا پاکستان دے ہیو مور دین 40 برانچز، جس میں ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ میر پور خاص تک میں بھی جو ہے وہ ہماری برانچ ہے، حیدرآباد میں بھی ہماری برانچ ہے، اور پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی ان کے جو ہیں وہ کلیکشن سینٹرز ہیں. اس وقت کیا فلو لگ رہا ہے یعنی کووڈ کا، یعنی جیسے کہ این سی او سی کے نمبرز کے مطابق جو دیکھا جا رہا ہے کہ پرسنٹیج جو ہے نمبرز جو ہے وہ کمی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت، تو کیا وہ اس کا امپیکٹ آپ لوگوں کی لیبس پہ بھی آ رہا ہے؟ ایسا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو دی جا رہی ہے کہ اس وقت نمبر آف کیسز جو ہے وہ کم رپورٹ ہو رہے ہیں، تو کیا لیبس میں بھی اب آنے والے لوگوں کا رش کم ہوا ہے کچھ؟ اس کا جہاں تک تعلق رش سے ہے، دیکھیں اس وقت میں ہمارے پاس صرف وہ پیشنٹ نہیں آ رہے ہیں پی سی آر کے لیے جو سمٹومیٹک ہیں، یا پھر جو ہے وہ جن کو ڈاکٹر نے کسی جو ہے وہ سمٹمز کے تحت ان کو جو ہے وہ خدشہ دیا ہے. ہمارے پاس وہ پیشنٹس بھی آ رہے ہیں جو ٹریولنگ پرپز کے لیے جو ہے وہ اگر مینڈیٹری ٹیسٹ ہے پی سی آر، اب اگر کسی کو بیرون ملک جانا ہے یا کہیں پہ پاکستان سے باہر جانا ہے تو اب یہ ایک ضروری ڈاکیومنٹ کے اندر ہے کہ آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں جو اپنی اسکریننگ کے لیے آ رہے ہیں یا پھر سمٹم کے ساتھ آ رہے ہیں اور پی سی آر کے لیے آ رہے ہیں، ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وتھ سمٹمز
اور خدشے کے ساتھ کہ ان کو کورونا ہے. اپنی اسکریننگ کے لیے اس میں تھوڑا سا ریشو اب کم ہے, لیکن اگین پھر جو ٹریولرز ہیں ان کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. تو کسی نہ کسی صورتاً ہمارے پاس پیشنٹس کا کافی اس وقت پہ جو ہے وہ انفلو ہے فار دا PCR آف کووڈ ٹیسٹ. آپ کی اس فیلڈ میں مطلب لیبس کی سائڈ پہ خواتین کا کس حد تک رجحان ہے, یا موسٹلی میل حضرات زیادہ تر اس میں اٹیچڈ ہیں؟ ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے. رجحان کا جہاں تک تعلق ہے میرے ساتھ میرے کولیگز میں نے ہرگز یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میل کولیگ زیادہ کام کر رہے ہوں گے یا فیمیلز. آئی تھنک واٹ آئی ہیو فاؤنڈ از اٹس آل ایکولی بیلنسڈ. اف آئی گیٹ ٹو سی کہ اگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین بھرپور اس میں بھی باقاعدگی سے, میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ 5 لوگ کی ٹیم ہے تو اس میں سے 3 خواتین ہو سکتی ہیں. بات یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے اور انشاءاللہ دوبارہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہماری گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر رانی کے ساتھ جن کا تعلق عیسیٰ لیب کے ساتھ ہے اور وہ وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جیسے کہ اور مختلف لیبارٹریز ہیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے, لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے, ڈاؤ لیب ہے, اور بہت ساری لیبس ہیں جو کہ اس ملک کے اندر خدمات انجام دے رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے لیے ڈفرینٹ طرح کی اور بھی ہوم سیمپلنگ جیسی سہولیات جو ہے وہ بھی مہیا کر رہی ہیں آغا خان کی لیب. تو آپ لوگ بھی اس طرح کی سہولیات پبلک کو دے رہے ہیں کہ ہوم سیمپلنگ وغیرہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ کووڈ کے اندر جب پیشنٹ کووڈ میں مبتلا ہوتا ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی, بہت زیادہ پریشانی. اب تو خیر کافی حد تک کیسز کمی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اس موذی مرض سے یا اس چیز سے جو ہے ہم بچ سکیں. موذی مرض تو نہیں, خیر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وائرل مرض سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو لیکن یہ کہ دوران کووڈ جو ہے بڑا پرابلم لوگوں کو ہوتا ہے کہ اب کیا کریں, کس کو رجوع کریں, تو بڑا مسئلہ لوگوں کے ساتھ چلا. تو آپ لوگ, میں جاننا چاہوں گا کیونکہ اتنے بڑے شہر کو یا اتنے بڑے ملک کو کیپچر کرنے کے لیے تھوڑی سی لیبس کافی نہیں ہیں, تو آپ کی لیب میں بھی وہ فیسلٹیز موجود ہیں؟ جی, یہ بہت اہم سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. بالفرض اگر میں خود اگر میں اپنی اگزامپل ہی آپ کو دوں کہ پہلی بات تو جو انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اس کے لیے گھر سے ٹیسٹ سینٹر تک, کلیکشن سینٹر تک جانا ہی کافی مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی چھوٹے ٹیسٹ کے لیے, یا پھر کبھی جو ہے وہ سہولیات موجود نہیں ہوتی, اور خاص کر کووڈ کے اندر جو ہے وہ انسان ایسی جگہ جانا پسند نہیں کرتا ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو عمر میں جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں, ان کے لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت میرے خیال سے اچھی بات ہے کہ ہوم سیمپلنگ عیسیٰ لیبارٹری کی طرف سے, جہاں دوسری لیبز آپ نے کہا کہ وہ ہوم سیمپلنگ کی جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں, عیسیٰ لیبارٹری بھی جو ہے وہ آپ رات کے 10 بجے تک, صبح سے لے کے رات تک آپ جو ہے وہ کسی بھی وقت پہ ہوم سیمپلنگ کے لیے جو ہے وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. اور ہوم سیمپلنگ میرے خیال سے زیادہ تر آج کل جو ہے لوگ پریفر بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں سے لوگ روز جو مرہ کی بیسس پہ جو ہے وہ ہوم سیمپلنگس کی جاتی ہیں. نہ صرف کووڈ کے لیے, ایجڈ لوگ جو ہوں ان کے روٹین ٹیسٹ بھی جو ہیں, جو اگر وہ گھر سے سیمپل دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہماری ہوم سیمپلنگ کی تقریباً پورے شہر کے اندر جو ہے وہ سہولیات بآسانی میسر ہے. کاسٹلی تو نہیں ہے یہ سروس؟ نہیں, میرے خیال سے یہ بالکل کاسٹلی نہیں ہے. جہاں ہم دیکھا جائے تو پر وزٹ جو ہے یہ لوگ 300 چارج کرتے ہیں, جو میرے خیال سے افورڈیبلٹی کے اندر آتا ہے ود دا کوالٹی وی آر پرووائڈنگ. یہ میرے خیال سے اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں کہا جائے گا. مطلب 300 روپیز ادر دین جو چارجز ہیں, جو ٹیسٹ کے چارجز ہیں, ہوم وزٹ کے جو ہے وہ چارجز ہیں وہ 300 ہیں. اچھا, بلڈ کی رپورٹس کے علاوہ کوئی اور ایسا عیسیٰ لیب کوئی ایسا کام کر رہی ہو اسٹوڈنٹس, یوتھ, یا مطلب ہمارے
میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کوئی CMEs پروگرام ایسا کچھ کر رہی ہیں جو کہ سوسائٹی پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کلیکشن سینٹرز ہوتے ہیں جیسے ہم باقی لیبس کے بھی اکراس دا سٹی اگر دیکھا جائے, اف آئی گو اکراس دا سٹی تو آئی گیٹ ٹو سی دیز کلیکشن سینٹرز آف مینی آف دا ویریس لیبس وچ وی گیٹ ٹو سی. اسی طریقے سے اگر میں عیسیٰ لیبارٹری کی بات کرتی ہوں, سب سے ایک ڈفرینٹ بات جو عیسیٰ لیبارٹری کی ہے, اٹس ناٹ دی سیمپلنگ وی آر اونلی ڈوئنگ. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ بلڈ سیمپلس لے رہے ہیں یا ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ سیمپلس لے رہے ہیں. ایکس رے کی جو سہولیات ہے اور جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی جو سہولیات ہے, زیادہ تر ان کی تقریباً ساری برانچز میں کلیکشن سینٹر کے ساتھ وہاں پہ آپ کو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی بھی سہولیات جو ہیں وہ مہیا ہیں. اور اب ان کی جو ہے وہ الائڈ ہیلتھ سروسز کے ساتھ یہ جو ہے یہ اپنا ڈینٹسٹری کا جو ہے وہ سیٹ اپ ان کی تقریباً کافی ساری برانچز میں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آگے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے عیسیٰ لیبارٹری آئے دن کافی کچھ جو ہے وہ CME سیمینارز کیمپینگ جس میں کہ کافی رجحان جو ہے وہ ان کا رہا ہے, بیکاز یوتھ از آلموسٹ آئی وڈ سے ناٹ آلموسٹ, یوتھ از our generation, our next generation is what this is, the youth is going to be our next generation. تو ان کے لیے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بہت کم ہوگا. اس طرف عیسیٰ لیبارٹری کا جو ہے وہ کافی رجحان ہے کہ ان کے لیے CMEs کا ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک موٹر بائک کی جو ہے وہ ریلی نکالی تھی. کافی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ عیسیٰ لیبارٹری ہر طریقے سے یوتھ کو جو ہے وہ آگے لانے کی جو ہے وہ کوشش میں مبتلا ہے. اچھا, ٹیسٹ کی اگر میں بات کروں, جیسے آپ نے کہا کہ ریڈیولوجی کا سیٹ اپ بھی ہر سیٹ اپ پہ موجود ہے, یعنی کہ ایکس رے بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی, لیکن ان کی ٹائمنگس آپ لوگوں کی کچھ مجھے آئیڈیا ہوگا کہ کیا 24/7 کا کوئی سیٹ اپ ہے آپ کا؟ جتنی بھی عیسیٰ لیبارٹری کی جتنی بھی لیبس ہیں دے آر رننگ 24/7, دے آر رننگ 24/7. اور جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ ایکس رے کے لیے جاتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے ہیں تو وہ سروسز آپ کو مہیا ہیں ود دا کلیکشن آف دی سیمپلز فار دا ٹیسٹ. دے آر پرووائڈنگ دس ادر دین فیور آف دا برانچز. آئی وڈ سے اونلی 1 ٹو بی ایکسکلوڈیڈ اور 2, ان 1-2 کے علاوہ جو ہے وہ. اور ان کے ہیڈ آفس میں MRI CT اسکین, یہ تو ہیڈ آفس میں نارتھ میں جو ان کی برانچ ہے وہاں پہ میسر ہے. باقی ہر جگہ جو ہے وہ اینڈ دی کلیکشن سینٹرز دے آر اوپن 24/7. پرائیویٹ لیبس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی چارجز بہت ہائی ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, ابھی جیسے میں نے بات کی کہ ٹو بی پرووائڈنگ سروسز ود دی افورڈیبلٹی اینڈ اوتھینٹسٹی, دیٹس دا پرائم موٹو ایکچولی وی وڈ بی وانٹنگ ٹو اچیو. جس کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے, اگر میں خود سے کہہ دوں گی تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جس افورڈیبلٹی کے ساتھ عوام تک پہنچائی جائے کوالٹی سروسز وہ ہو. ہم اگین اٹس اپ ٹو دا پیپل. میں اپنا ذاتی بھی ایکسپیرئنس کے لیے اگر کمپیئر کرنا چاہوں تو ہمارے جو چارجز ہیں دوز کوڈ بی سین آؤٹ, کیونکہ کوئی بات چھپی نہیں. اگر آپ ایک جگہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ دوسری جگہ سے ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسی سروسز کو جو ہے وہ کتنا افورڈیبلٹی کے اندر عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کووڈ کے اندر آپ لوگوں کی جو وہاں کی جو ہیومن ریسورس تھی ان کے اندر کس قسم کی, مطلب ایسا تو نہیں وہ خود ڈر اور اس کا خوف میں مبتلا ہو کے وہ سارے ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کر رہے ہیں, اور ان کی ایفیکیسی میں, ان کی پرفارمنس میں, ان ساری چیزوں میں فرق آیا ہو؟ یہاں پہ میں ذاتی طور پہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کرنا چاہوں گی. بھلے میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے, شاید میں ہچکچا رہی ہوتی کہ بھائی جو ہے میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں جہاں ایکسپوجر کمپیریٹیولی جو ہے وہ زیادہ ہی مانا جائے گا. لیکن میں نے جو وہاں پہ لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ دیکھا ہے اور ان کا جو میں نے جس میں یہ کہوں گی شدت سے ان لوگوں کو میں نے وہاں پہ اپنی ڈیوٹیز نبھاتے دیکھا ہے, شاید میرا اپنا جو ہے وہ خدشہ دور ہو گیا ہے کہ اس وقت پہ ایک جٹ ہو کے محنت کرنا اور عوام تک جو ہے وہ سروسز مہیا کرنا, اسی کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور کسی میں کسی قسم کا آج کل ایک اور بیماری جو کہ بہت زیادہ ان ہو گئی ہے, ڈینگی.
جی جی. تو ڈینگی کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں, کس طرح کے ٹیسٹ آپ لوگوں نے؟ ڈینگی کا جہاں تک ہم ڈینگی کے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں یہ ایک جیسے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو جلد از جلد ڈیٹیکشن کے لیے جیسے پلیٹلیٹ سے ہی جو ہے وہ ہم زیادہ تر اکثر اوقات ہمارے پاس جو ہے وہ اینٹی باڈیز کا بھی ڈیٹیکشن جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے تک نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ڈینگی کے لیے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت معنی رکھتا ہے. تو ہماری مین برانچ نارتھ میں جو ہے وہاں پہ بہت کم ٹائم کے اندر پلیٹلیٹس بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رپورٹس دے دی جاتی ہیں, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم سے کم ٹائم لے کے ان کو جو ہے وہ تاکہ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی رپورٹس کے ساتھ علاج شروع کر سکیں. آپ لوگوں کا عیسیٰ لیب کا آگے ان فیوچر کوئی بلڈ بینکس کو ساتھ میں یعنی انٹیگریشن کرنے کا کوئی ارادہ یا کوئی, کیونکہ ہیلتھ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے وہ زیادہ پبلک کی لائف کے اوپر اچھا امپیکٹ کمیونٹیز پہ لا سکتا ہے, یعنی کہ ون ونڈو آپریشن جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو ساری سہولتیں وہاں سے ملنا شروع ہو جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کا ایک کافی بڑا نیٹ ورک ہے. جی جی. کیونکہ موسٹلی دیکھا جاتا ہے لوگوں کو بلڈ کے حوالے سے کافی پریشانی ہوتی ہے, تو بلڈ لینے کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید بلڈ بینک سے مل جائے گا. تو عیسیٰ لیب کا آگے چل کے کوئی اس طرح کا رجحان ہے؟ ضرور ہو. میرے خیال سے جہاں تک اس چیز کا ذکر کیا جائے گا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں اتنی ساری سروسز کے لیے عیسیٰ لیبارٹری جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے عیسیٰ لیبارٹری کی طرف سے, وہاں پہ جہاں ایک اس کی سہولیات جو اوتھینٹک سہولیات ہمارے طرف آتی دکھیں گی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. لیکن ہاں جہاں تک صحت کا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ عیسیٰ لیبارٹری جو ہے وہ فٹنس کے حوالے سے ریسنٹلی عیسیٰ لیب کی طرف سے ایک فٹنس کورس جو ٹرینرز کے لیے شروع کیا گیا ہے, جو پرائم فٹنس کے نام سے شروع کیا جائے گا. اس میں جو لوگ آج کل بہت رجحان ہے لوگوں کا ٹو بی گوئنگ ٹو دا جمس, ٹو بی ہیونگ ہیلدی لائف, ہیلدی باڈی, تو لوگ جمس کو اپروچ کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ٹرینرز آج خود اپنے آپ میں بھی کیا وہ نوعیت کی ایجوکیشن رکھتے ہیں کہ جن کو وہ سکھا رہے ہیں, کیا پتہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہوں یا پھر وہ اولڈ ایج کی وجہ سے کوئی ایکسرسائزز نہ کر پا رہے ہوں, تو کیا آیا ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کس چیز کے لیے ان کو بڑھاوا دینا ہے اور کس چیز سے روکنا ہے. تو اس چیز کی طرف صحت کے معاملے میں سوچتے ہوئے عیسیٰ لیب نے پرائم فٹنس کے حساب سے جو ہے وہ ایک کورس شروع کیا ہے جس میں جم ٹرینرز کو جو ہے وہ یا پھر فزیو تھراپسٹ کو یا پھر یوتھ کو یہ ٹریننگ دی جائے گی, جس میں اگر وہ یہ کریئر چوز کرتے ہیں تو ان کی کافی اچھی ٹریننگ کی جائے گی جہاں وہ لوگوں کو جو ہے وہ اور اچھی سروسز دے پائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, کیونکہ ابھی تک جیسے کہ ویکسینیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایڈلٹس میں لگ رہی تھی اور اولڈ ایج میں لگ رہی تھی, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ بچوں کے اندر بھی ویکسینیشن کرنے جا رہے ہیں. جی میں خود کل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کالجز میں انٹروڈیوس ہوا ہے ویکسینیشن کا, جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں اجازت دی گئی ہے. تو ابھی تو یہ شروعات ہے کہ جو ہے وہ کالجز میں اور جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایج تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جیسے جیسے اجازت آ رہی ہے اسی حساب سے پھر عیسیٰ لیبارٹری بھی اپنی خدمات کو انجام دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, اور اس حساب سے پھر جو ہے وہ اسکولز اور جو ہے وہ کالجز کو اپروچ کیا. مطلب یہ پری نرسری لیول کے بچوں کو بھی ویکسینیشن اس لیول تک تو ابھی اجازت نہیں آئی ہے, ہمیں کالجز تک ہی جو ہے وہ ابھی تک اجازت ہے. آگے جیسے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اجازت ملے گی اس کو ویسے ہی پرسو کیا جائے گا. کیونکہ میرے بچے کا پرفارما آیا کہ بھئی آپ ویکسینیشن کے لیے جو ہے, ہم نے ابھی اسکولز میں ابھی پری نرسری لیول کی بات کر رہا ہوں, نہیں ہم نے ابھی اس لیول پہ ہماری طرف سے ابھی کوئی بھی جو ہے وہ کیمپین شروع نہیں ہوا ہے. اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ لوگوں کے سینٹرز کے اوپر, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی لوگوں نے جو سائنو فارم اور سائنو ویک وغیرہ ویکسینیشن جو ہے وہ موسٹلی جو لگائی گئی لوگوں کو, پاکستانی کمیونٹی کو کراچی کے اندر یا پھر ہمارے دوسرے ملک کے شہروں کے اندر, وہ یہی لگی ہے ویکسین. اب سننے میں آ رہا ہے کہ فائزر ویکسین جو ہے وہ بھی ہمارے ملک میں موجود ہے, تو آپ لوگوں کے سینٹرز کے اوپر فائزر ویکسینیشن کی اویلیبلٹی ہے اور یہ اویل کر سکتے ہیں؟ ہمارے سینٹر پہ فائزر ویکسین کی فار شور جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے, لیکن ہاں جیسا آپ نے کہا کہ ایک مخصوص وقت تک جو ہے وہ ملک میں ہی اس کی جو ہے وہ قلت تھی. اٹ واز ناٹ ایز فریلی اویلیبل ایز دی ادر کمپنیز, ویکسینیشن فرام دی ادر کمپنیز. لیکن ہاں اس وقت پہ ہمارے پاس فائزر ماڈرنا ہمارے اپنے سینٹر سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ فائزر اور ماڈرنا کی خدمات دی گئی ہیں.
آپ کے سینٹرز پہ سائنو فارم بھی موجود ہے, سائنوویک بھی موجود ہے, موڈرنا بھی موجود ہے اور فائزر بھی موجود ہے, اور فری آف کاسٹ آپ لوگ جو ہے وہ ود دی کولیبریشن آف گورنمنٹ آف سندھ آپ لوگوں کو لگا رہے ہیں اپنے تمام سینٹرز پہ, تمام سینٹرز کراچی کے اندر یا پورے پاکستان میں آپ یہ سروس دے رہے ہیں؟ کراچی کے اندر تمام سینٹرز پہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ویکسینیشن کیمپین اسٹارٹیڈ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جیسے اور بھی ہمارے پاکستان کے اندر اور بھی مختلف بیماریاں جیسے کہ میزلس کے حوالے سے, روبیلا کے حوالے سے ڈفرینٹ کیمپینس گورنمنٹ کی طرف سے چلائی جاتی ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ عیسیٰ لیبارٹری کی طرف سے بھی کوئی اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے؟ میں یہ اس سوال کو اپنی بریک پہ جانے کے بعد واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کروں گا, تو ناظرین اسٹے ود اس, آفٹر ا بریک انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارا پروگرام چل رہا ہے ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم, اور ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر رانی جو کہ عیسیٰ لیب کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اینڈ سر سید میڈیکل کالج کے ساتھ ان کی افیلیشن رہی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ جاننا تھا, جیسے کہ میں پہلے آپ سے سوال کر چکا تھا کہ ہماری اور بھی ڈفرینٹ کمپینز پاکستان کے اندر رن ہوتی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ ڈفرینٹ طرح کی کمپین میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیشن دینے کی کوشش کرتی ہے, اور آپ نے مطلب عیسیٰ لیب نے یا پھر دوسری جتنے بھی ہماری پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے بڑی حد تک کوشش کی کہ اس وبا کے ساتھ جو ہے مل کر اس ایک اچھی قوم بن کر سامنے آئیں, اور الحمدللہ اچھی پلاننگس, اچھے ایس او پیز اور اچھی اس کی پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ایگزیکیوشن کرائی گئی, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ لیول پہ ہو, چاہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیول پہ ہو, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نمبرز میں کمی بھی آئی. تو اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا شو جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور بھی ایسی وبائی امراض شہر میں جو ہے وہ دوبارہ سے پھوٹ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا ڈینگی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ روبیلا, میزلس, یہ ساری چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. تو ان چیزوں کے اندر بھی آگے چل کے فردر آپ لوگوں کے کچھ پلانس ہیں کہ آپ کوئی گورنمنٹ کا پارٹ بنے, ان کو کولیبریشن کریں؟ اس پہ اس سوال کا تعلق ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ صرف آگے چل کے مختلف امراض کے لیے اور ان کی پریونشن کے لیے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کی طرف سے شروع سے ہی جو ہے وہ فری کیمپس جو ہیں وہ لگائے جاتے رہے ہیں, اور یہ آج نہیں ہے کہ اس مشکل گھڑی میں آ کے جو ہے وہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب از کمنگ اپ ود دا ہیلپ فار دا پیپل ود دا ٹیسٹنگ اینڈ آل دا سروسز ٹو بی پرووائڈیڈ. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا جہاں تک جو ہے وہ عوام کی خدمات کے لیے میرے خیال سے اگر ہم دیکھا جائے تو کافی لمبے عرصے سے کیمپس کا جو ہے وہ ارینج کرنا, فری کیمپس ارینج کرنا, عوام کے لیے جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ فری کیمپس لگانا, یہ شروع سے ہی جو ہے وہ ایک خدمات ہیں وہ جو انجام دیتے رہے. لیکن ہاں جہاں پہ ضرورت جو ہے وہ اس کو انہانس کرنے کی یا ماڈیفائی کرنے کی یا زیادہ کرنے کی آ جائے گی, تو میرے نہیں خیال سے کہ کسی بھی صورتاً کوئی بھی اس معاملے میں پیچھے ہٹنا چاہے گا, اور نہ ہی جو ہے وہ میرے خیال سے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ہیز بین ایور been at the back end with this. کووڈ کا کیونکہ تعلق آپ کا اور ان کا کافی جو ہے نا وہ جڑا رہا, کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس چیز پہ قابو پا لیں گے اور فائنلی ہم اس چیز سے نکل آئیں گے, باہر ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے یا پاکستان لیول پہ دیکھا جائے؟ جہاں تک کووڈ کا سوال ہے, اب یہ ایک ایشو ہے جو کہ جیسے ساری ہم اس کو گلوبل ایشو ہی, پینڈیمک جس کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے گلوبل ایشو ناؤ. تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ جتنا عوام اپنے لیے اور جتنا ہم اپنے لیے پریکاشنری طور پہ محنت کریں گے شاید اتنی جلدی ہم اس وبا سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکیں گے. اور جہاں تک سوال آتا ہے پاکستان کے حوالے سے, تو پاکستان میں پھر میں کہوں گی گورنمنٹ نے ایک جس بھی ہمارے پاس جتنی سہولیات ہمارے ملک میں جو ہمارے پاس تھیں اس وقت پہ آ کے جن لوگوں نے آ کے اس میں آگے بڑھ کے جو حصہ لیا ہے یا پھر ٹیسٹنگ کے لیے کسی بھی قسم سے میں نہیں کہوں گی کہ پیچھے ہٹے ہیں, تو دعا تو یہی ہے اور کوشش بھی اسی طرف جاری ہے
کہ جتنا جلدی ہو سکے چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکیں. ویکسینیشن پروگرامز کا انٹروڈکشن اور فری کیمپس کا انٹروڈیوس کروانا ہی مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو جتنی حد تک کنٹرول کر سکیں. باقی کوشش جاری رہے گی. یہ ضرور کہہ پاؤں گی میں کہ یہ جو اسپائکس ہم نے دیکھی ہیں بہت لاتعداد لوگوں کی جانوں کے ساتھ، ان اسپائکس نے ہمیں جو ہے وہ کافی نقصان پہنچایا ہے. اس میں کمی کی امید ہم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی نمبر کم تو ہوا، لیکن ڈیتھس ابھی بھی رکی نہیں ہے. ہاں، تو میں نے ابھی یہی کہا کہ ویکسین سے ایک امید یہ لگائی جا سکتی ہے کہ ہمیشہ ایک اسپائک کے ساتھ جو ڈیتھ ٹول کا ہمارے پاس جو نمبر بہت زیادہ آتا تھا اس میں کمی آنے کے اگر چانسز ہیں تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ جو ایک خوف ہے کہ لوگوں نام سن لیا کورونا کا تو لوگوں کے دماغ میں other than death there's nothing else to be coming in your mind. Maybe people would be thinking yes it's some kind of flu which had to be there and can go easily. So let's hope vaccination کا پورا دار و مدار اور پوری کوشش اسی طرف جاری ہے کہ ڈیتھ ٹول کو کم کیا جائے. مطلب آپ کی ویکسینیشن کا جو نظام جس طریقے سے گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا ہے کافی حد تک اس کی وجہ سے بھی کمی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس او پیز اور پھر اس کے علاوہ پلس یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی اپنائی گئی. ضرور میں کہوں گی کہ اس سب میں ایک چیز کا کہیں پہ بھی کوئی ایک چیز کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ نہیں ہے. ان ساری ملی جلی کوششوں کا ہی ایک رزلٹ ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری اگر آئی ہے تو کسی ایک مخصوص کوشش کی وجہ سے نہیں آئی ہے. ان ساری کوششوں کے لاک ڈاؤن لگانا، لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ویکسینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، کیونکہ ویکسینیشن وڈ میک یو امیون ٹل این ایکسٹینٹ کہ بھائی آپ کی اپنی قوت جو ہے وہ جسم کی وہ اتنی ہو جائے کہ اگر آپ افیکٹ ہو بھی رہے ہو وائرس سے تو یا تو آپ سمٹم فری رہو یا پھر اس سے اتنی شدت میں نہ پکڑو کہ جو ہے وہ کسی صورتاً بھی جو ہے وہ ڈکلائن فیس کی طرف جا رہے ہو جو کہ آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ پروگرام اختتام کی طرف ہے، میں کچھ چیزیں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا مطلب ادر دین دس کووڈ یا پھر جو روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایڈوانس ٹیسٹ جو کہ ہمارے ناظرین اگر جاننا چاہیں کہ بھئی کچھ ایسے ایڈوانس ٹیسٹ جو کہ اور جگہوں پہ شاید مشکل سے مل پاتے ہوں، آپ لوگوں کی لیبس پہ آسانی سے مل سکتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر آپ بتا سکیں، کیونکہ آپ نے آئی نو کہ آپ نے ریسنٹلی اس کو جوائن کیا ہے، اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی آگاہی ہے تو ضرور آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو روٹین ٹیسٹ ہیں وہ تو آف کورس ہماری کافی ساری جو لیبارٹریز ہوتی ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے، لیکن اسپیشل ٹیسٹ کے اندر میں یہ کہوں گی کہ ہمارے سی ٹی اسکین سے ریلیٹڈ بایوپسیز جو ہماری آتی ہیں، ہسٹوپیتھولوجیز جو یہ ہو رہی ہیں، ہسٹوپیتھولوجی جی آپ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری جو ان کا مین سینٹر نارتھ ناظم آباد میں ہے، وہاں پہ ایم آر آئی سے لے کے سی ٹی اسکین سے لے کے ہسٹوپیتھ سے لے کے دیر از ایوری اویلیبلٹی دیئر. دے آر ڈوئنگ آل دا ٹیسٹ دیئر. وی ہیو آل دا فیسلٹیز دیئر. اچھا، میں نے آپ سے پہلے شروع میں سوال کیا تھا کہ 24/7 جی یہ ادھر ڈیفینس کلفٹن سائٹ پہ 24/7 آپ لوگ جی اوپن ہے جی 24 hour service. جی ادر دین اونلی آئی وڈ سے 1 or 2 branches, the rest of them are running at 24/7. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں جاتے جاتے آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو ویکسینیشن کی آپ سہولت دے رہے ہیں تو یہ بھی 24/7 آپ لوگ ویکسینیشن کی صبح 10 سے 4 بجے تک کے جو ہے وہ ٹائمنگز ہیں جس میں جو ہے وہ پیشنٹس آتے ہیں اور ہم 10 سے 4 کے بیچ میں جو ہے وہ ان کو. ابھی میں نے آج سنا ہے کہ 59,000 کے قریب جو ہے خوراکیں ضائع ہو گئی اس کی ڈوزیجز، مطلب 59,000 کے قریب ویکسینیشن جو ہیں وہ خراب ہو گئی کولڈ چین مینٹین رکھنے کے لیے. تو آپ لوگوں کے پاس کیا ایسا نظام موجود ہے جس کے ذریعے سے کولڈ چین پراپر طریقے سے؟ جہاں تک ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا تعلق ہے، کولڈ چین کا جو تعلق ہے، ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ یہ جو ڈوزز کے ویسٹ ہونے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اینڈ سے جو ہے وہ میں نہیں کہوں گی کہ ایسا کچھ بھی کوتاہی جو ہے وہ اب تک انجام پائی ہوگی. ہمارا سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک مینٹین اور ویل مینٹین رہا ہے.
مطلب تمام سینٹرز کے اوپر آپ کا کولڈ چین سسٹم کا پراپر سسٹم موجود ہے جس کے اندر بالکل ویکسینیشن بالکل ہمارے سینٹرز کافی اچھے طریقے سے مینٹین اور ویل اکوپڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں آپ کے ذریعے سے جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچی. کوئی ایسا میسیج آخر میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے سے ہماری عوام تک پہنچ پائے تو ضرور شیئر کریں. اس سے بڑھ کر کوئی بھی میسیج نہیں ہوگا کہ ہم انڈیویجول طور پہ جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ ہمیں کسی سے یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی کسی کی بھی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ملک یا پھر ہمارے پڑوسی یا ہمارے گھر میں بھی کسی کو کسی طریقے کا نقصان پہنچا. تو وہ کوشش اگر ہم ذاتی طور پہ انڈیویجولی کریں گے اور جب وہ مل کے سامنے آئے گی تو میرے خیال سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل نہ کر پائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت میسیج ہماری عوام تک پہنچایا. بے شک آپ یہ مت سوچیں کہ اس نے ماسک نہیں پہنا یا اس نے جو ہے اپنے آپ کو سینیٹائز نہیں کیا یا اس نے جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی یا اس نے جو ہے وہ گیدرنگ کی, میں نے تو کچھ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھیں کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو فار دا سوسائٹی. آپ اپنے تئیں پوری اپنی کوشش رکھیں کہ کوشش کر کے آپ اپنے پڑوس کو, اپنے شہر کو, اپنے اس ملک کو ایک اچھا اور صحت مند پاکستان بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر اعظم ورک کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.